بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید۔ سابق وزیر اعظم عمران خان کی طرف سے بار بار دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ پاکستان ڈیفالٹ کی طرف بڑھ رہا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ 80% خطرہ بڑھ گیا پاکستان کے ڈیفالٹ کا۔ تحریک انصاف کے بہت سے رہنماؤں کی طرف سے یہی دعوے کیے جا رہے ہیں کہ پاکستان کی معیشت جو ہے وہ وینٹیلیٹر پہ چلی گئی ہے اور کسی بھی وقت یہ معیشت جو ہے اس کا انتقال ہو سکتا ہے۔ اور تحریک انصاف کی طرف سے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اگر فوری طور پہ نئے انتخابات کروا دیے جائیں تو پاکستان کی معیشت جو ہے وہ دوبارہ ٹھیک ہو جائے گی، صحت یاب ہو جائے گی۔ تو یہ معاملہ ہے اور ظاہری بات ہے اس پہ جو بہترین آدمی ہے جس سے ہمیں بات کرنی چاہیے وہ ہے پاکستان کے وزیر خزانہ اسحاق ڈار صاحب۔ تو اسحاق ڈار صاحب سے آج ہم بات کریں گے اور ان سے یہ بھی پوچھیں گے کہ معیشت کے ڈیفالٹ کے دعووں میں کتنی سچائی ہے، اور پچھلے دنوں آپ نے صدر عارف علوی صاحب سے ملاقات کی تھی، اس ملاقات میں کیا ہوا تھا۔ بہت بہت شکریہ اسحاق ڈار صاحب، امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ میر صاحب آپ کا بہت شکریہ، بہت دیر کے بعد آپ سے ایک پروگرام ہو رہا ہے، تو میں نے آپ کا انٹرو سنا ہے، تو کائنڈلی گو ہیڈ، میں حاضر ہوں۔ جی تو میں آپ کو عمران خان صاحب کا دعویٰ سناتا ہوں جو چند دن پہلے انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان ڈیفالٹ کی طرف بڑھ رہا ہے۔ سنیے ان کے الفاظ کیا ہیں۔ پاکستان نیچے جا رہا ہے۔ ہم جب تھے 5% تھی پاکستان کا رسک یا خطرہ کہ ہم اپنے قرضے واپس نہیں کر سکتے۔ یہ مارچ اپریل میں پاکستان کی جو رسک تھی وہ 5% تھی، کہ صرف 5% چانس تھی کہ پاکستان قرضے واپس نہیں کر سکتا۔ آج 80% چانس ہے، اور یہ کون فیصلہ کر رہے ہیں؟ باہر کی دنیا فیصلہ کر رہی ہے، یہ باہر کے فائنانس مارکیٹس فیصلہ کر رہی ہیں، یہ ہم نہیں کر رہے۔ باہر جو فائنانس کی دنیا بیٹھی ہوئی ہے وہ اب یہ کہتی ہے کہ 80% چانس ہے پاکستان قرضے واپس نہیں کر سکتا۔ جی اسحاق ڈار صاحب، کیا عمران خان صاحب کا جو دعویٰ ہے اس میں کوئی سچائی ہے؟ کیونکہ تحریک انصاف کے بہت سے جو رہنما ہیں، اسد عمر صاحب ہیں، وہ بھی اسی قسم کے دعوے کر رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں جی کہ پاکستان کا جو ہے نا کریڈٹ ریٹنگ نیچے چلی گئی ہے، اور فرخ حبیب صاحب جو سابق وزیر اطلاعات ہیں، شری مزاری صاحبہ، سب نے اس قسم کے ٹویٹس کیے ہیں پچھلے 2-3 دن میں کہ پاکستان ڈیفالٹ کی طرف بڑھ رہا ہے۔ تو آپ اس پہ کیا کہیں گے؟ دیکھیں میر صاحب، بات یہ ہے کہ سب سے پہلے تو یہ دیکھیں کہ یہ جو دعوے کرنے والے ہیں ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ پاکستان کے انٹرسٹ میں یہ سارے یہ کام کر رہے ہیں، پاکستان کے مفاد کے خلاف کام کر رہے ہیں۔ جب کسی پارٹی کے لیڈر اور اس کے سینئر لوگ اس طرح کی باتیں کرتے، کبھی آپ نے دوسرے ملکوں کے اس طرح باتیں کرتے سنا ہے؟ حقیقت دیکھ لیتے ہیں کہ کیا ہے۔ کیا انہوں نے 25,000 روپے کا ٹوٹل قرضہ، جس میں ایکسٹرنل قرضہ شامل تھا بیرونی، کیا انہوں نے وہ 44,500 بلین پہ نہیں چھوڑا؟ پاکستان کی تاریخ میں اتنا بڑا قرضہ کسی نے 42 مہینے میں کیا بلکہ اس کو دگنا پیریڈ بھی کر لے تو نہیں بڑھایا۔ آپ دوسری دیکھیں کہ جو پبلک ڈیٹ اینڈ لائبلٹیز تھیں جو انہوں نے 30,000 ارب پہ ٹیک اوور کی، وہ انہوں نے 54,000 ارب پہ پہنچا دی۔ اور یہ جو ایک 5% یہ ٹوٹل نانسنس ہے۔ میں ٹائم اینڈ اگین بتا چکا ہوں کہ پاکستان اپنی ادائیگیاں وقت پہ کرے گا، کرتا رہا ہے، ہمیشہ کرے گا، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن انہوں نے شاید ان کا ایجنڈا یہ تھا، جہاں یہ لے آئے تھے پاکستان کو، یعنی 4% انفلیشن، 4.6% CPI، 2% فوڈ انفلیشن، لوئسٹ انٹرسٹ ریٹس 6.5%، ہائیسٹ گروتھ 6.1%، اور ریکارڈ اسٹاک مارکیٹ۔ اس کا بیڑا غرق کرنے کے بعد کووڈ سے پہلے اس جماعت نے اور اس لیڈر نے اس ملک کی تباہی کرنے کے بعد کووڈ کا پھر ریفیوج لیا، پہلے پچھلی حکومت پہ ڈالتے رہے۔ اور اس کے اگر آج بھی کمپیئر کریں، یعنی قرضے کو نئے تو نہیں لیے نا، قرضے تو ان کے ہوتے ہوئے تھے، اور قرضے اگر ہیں تو یہ کتنے فارن ایکسچینج ریزرو چھوڑ کے گئے ہیں۔ قریباً اسٹیٹ بینک کے پاس جب مسلم لیگ نون نے چھوڑا تو 10 ارب کے قریب اسٹیٹ بینک کے پاس تھے، اور 5 ارب پلس کمرشل بینکس کے پاس تھے، انہوں نے بھی اسی پہ چھوڑا۔ لیکن ایک واضح فرق ہے، جب مسلم لیگ نون نے چھوڑے تو اس میں سعودی عربیہ کا ڈپازٹ نہیں تھا، اس میں UAE کا ڈپازٹ نہیں تھا، اس میں اس طرح کے فیو بلینز نہیں پڑے ہوئے تھے۔ تو بات یہ ہے کہ اس طرح کی یہ گندی اور گھٹیا سیاست کرنا بند کریں، پاکستان کو یہ بدنام مت کریں۔
ویٹ کریں, چند دن کی بات ہے, 5 دسمبر کو بانڈ ہے نا, وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پے نہیں ہوگا, اس کی وجہ سے یہ یعنی ڈیفالٹ سواپ ڈیفالٹ رسک کی باتیں ہو رہی ہیں. او بھائی, اگر آپ ایسے تقریریں کرو گے تو یہی ہوگا کہ لوگ اس کو ریڈ کریں گے, پتہ نہیں کیا کیا مت آنے والی. یہ تو سری لنکا بنانا چاہتے تھے. یہ دیکھیں نا, انہوں نے کہا کہ اگر میں نہیں ہوں تو پاکستان پہ ایٹم بم کرا دیں. اور خان صاحب خدا کا خوف کریں, یہ 23 کروڑ لوگوں کا ملک ہے, اور یہ آپ کو بھی اتنا پاکستان ہے جتنا ہمارا ہے. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں, نہیں پرفارم ہوا, یو آر انکمپیٹنٹ, یو آر. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی ڈیفالٹ نہیں ہونے والا؟ انشاءاللہ پاکستان ڈیفالٹ نہیں کرے گا. میں آپ کو لکھ کے دے دیتا ہوں, پاکستان نے آج تک جب سے بنا پاکستان نے کبھی ڈیفالٹ نہیں کیا, بارنگ جب ایسٹ پاکستان علیحدہ ہوا تھا, ایک چھوٹا سا انشورنس ایک امریکن کمپنی کا ایک ڈیفالٹ ہوا تھا, کبھی ڈیفالٹ نہیں کیا. بھئی ڈومیسٹک تو ڈیفالٹ کرنے کا کسی بھی ملک کا مسئلہ نہیں ہوتا. جو ایکسٹرنل ہے, آپ نے چھوڑا ہمارے لیے. اگلے 12 مہینے میں جو اس کرنٹ فسکل ایئر چل رہا ہے, اس میں قریباً 21-22 بلین ڈالر کی پیمنٹس کرنی ہے, اور قریباً آپ نے جو ایوریج چھوڑ کے گئے وہ آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ 10 سے 12 بلین کا ہے. ہم تو اس کا سارا بندوبست کر رہے ہیں. ہم تو مختلف فرینڈلی کنٹریز کے ساتھ ہم اپنا ورلڈ کی جو ملٹی لیٹرل ڈونرز ہیں, ورلڈ بینک ہے, IMF ہے, ایشین بینک ہے, ایشین انفراسٹرکچر انویسٹمنٹ بینک ہے, تو ہم سب سے انگیجڈ ہیں. اب بجائے یہ کہ آپ ہمیں وش کریں کہ جی ہم نے بیڑا غرق کر کے ملک کو چھوڑا, اور ہم دعا کرتے ہیں کہ آپ اس کو اس بھور سے نکالیں, آپ دن رات پاکستان کو بدنام کریں گلوبل. اور ان کے ان تقاریر کی وجہ سے ہمیں کوئریز آتی ہیں. ہمیں وہ ملٹی لیٹرل جو ادارے ہیں وہ ان سے کوئریز آتی ہے کہ جی یہ کیا یہ کہہ رہے ہیں, یہ ٹھیک ہے کہ نہیں ٹھیک ہے. بھائی خدا کا خوف کرو, تم نے کافی تباہی کر دی ہے عمران خان صاحب, کافی ہو گئی ہے پاکستان کے ساتھ, یہ نہیں چلے گا. آپ نے 1 مہینے پہلے تقریباً 5 ہفتے پہلے ہم سے بات کی تھی, تو اس میں آپ نے ڈالر کے بارے میں ایک دعویٰ کیا تھا. ذرا سنیں آپ نے کیا کہا تھا. جب سے آپ واپس آئے ہیں, آپ وزیر خزانہ بنے ہیں, ڈالر مسلسل نیچے جا رہا ہے. کیا یہ آپ اس کو 200 روپے سے نیچے لے جائیں گے؟ یہ میں آپ کو الحمدللہ یہ بڑے وثوق سے عرض کر رہا ہوں کہ اس کی ریئل ویلیو 200 سے نیچے ہے. میں ابھی فگر نہیں بتاؤں گا, اور انشاءاللہ یہ 200 سے نیچے آئے گا. لاسٹ منڈے سے ہر روز یہ امپروو ہو رہا ہے, اور روپیہ اوپر جا رہا ہے. ڈالر کی جو ہے وہ نیچے کو ایک یعنی ڈکلائن ہے. جی ڈار صاحب, اب آپ کا کیا خیال ہے کہ ابھی بھی آپ کو لگتا ہے کہ ڈالر 200 روپے سے نیچے آئے گا؟ میں عرض کرتا ہوں میر صاحب, دیکھیں ہمیں سچی بات کرنی چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک تو یہ ہے کہ جو اس کی ریئل ویلیو ہے, میں پھر ریپیٹ کر رہا ہوں کہ اس کی 200 سے کم ہے. میں آپ کو ایک ایگزیکٹ نمبر کیلکولیٹڈ بتا دوں, اس کی 190 کے قریب ہونی چاہیے. لیکن اب کیوں نہیں ہو رہا, یہ آپ مجھے سوال پوچھ سکتے ہیں. جی, یہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی, یہ لانگ مارچ, یہ ہر روز کے نیگیٹو بیانات, اور اس کے نتیجے میں جو ملک میں اس وقت دیکھیں فائنینشیل مارکیٹ جو ہیں وہ کانفیڈنس کے ساتھ چلتی ہیں, ایک اعتماد کے ساتھ چلتی ہیں, پرسیپشن کے ساتھ چلتی ہیں. 50% جو ہے تمام دنیا کی موومنٹس اس بیسس پہ ہوتی ہیں. باقی ریئل آپ کے جو اکنامک انڈیکیٹرز ہیں وہ ساری چیزیں ہیں. بھئی ہم پوری طرح اس کے لیے اپنی دن رات محنت کر رہے ہیں کہ اس تمام چیزوں کو ہم سیدھے راستے پہ واپس لائیں جو انہوں نے بالکل لینڈ مائن بچھا کے چلے گئے. ساورن کمٹمنٹس کی پاکستان کے بہاف پہ دوسرے ملکوں کے اداروں کے ساتھ, IMF اور دوسروں کے ساتھ, اس کو نہ صرف امپلیمنٹ نہیں کیا, اس کو ریورس کر دیا. وہ ساری قیمت ہم نے ادا کی, اور اس کی ایک بہت بھاری پولیٹیکل پرائز پے ہو چکی ہے. لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں, اس تمام چیزوں کے نتیجے میں جو سلائٹ رک نہیں رہی تھی وہ رک گئی ہے. اور ہماری کوشش ہے, دیکھیں اس پہ میں پھر کہہ رہا ہوں, خدا کے لیے سیاست نہ کریں معیشت کے اوپر, اور آپ مہربانی کر کے آپ پازیٹیو جو ایونٹس کے اوپر آپ اپنے کرنے ہیں وہ ضرور کریں. پولیٹیکل ایونٹس آپ نے اگر کوئی سیاسی پوائنٹ سکور کرنی ہے, اس میں کوئی آپ کو روک نہیں سکتا. لیکن معیشت کے ساتھ, اور وہ بھی جھوٹ پہ مبنی, آپ اپنے نمبرز دیکھیں نا. آپ یہ تو کہتے ہیں میں نے ادھر چھوڑا تھا اور یہ یہاں پہنچ گیا. اب یہ نہیں کہتے, آپ نے ایک چند گرافس سرکولیٹ کیے ہیں, اس میں بھی آپ نے آدھا جھوٹ آدھا سچ بولا ہے. آپ یہ نہیں بتا رہے کہ میں نے لیا کہاں سے تھا, میں نے کہاں سے پکڑا, اور یہ میں نے کہاں چھوڑا. آپ کہتے ہیں میں نے کہاں چھوڑا اور اب کدھر ہے. تو یہ جو تباہی ہے 4 سال کی, اور یہ 6 مہینے میں تو رکے گی نہیں. یہ تو سلائڈ ہوتی جاتی ہے نا. جی تو میر صاحب جو اس وقت آپ جو امپیکٹ دیکھ رہے ہیں,
جو آپ نیگیٹیوٹی کہیں دیکھ بھی رہے ہیں, جو یہ مشکلات, یہ 42 مہینے کا کیا دھرا ہے, اور یہ نہ ان کی گورننس ٹھیک تھی, نہ ان کی پالیسیز ٹھیک تھیں, نہ ان کی کمپیٹنس تھی, اور نہ ان کی تیاری تھی. یہ آئے تھے موج میلہ کرنے ہیں, موج میلہ کر کے چلے گئے ہیں. تو بات یہ ہے جی کہ پلیز آپ نے پرفارم نہیں کیا, آپ کو تو قوم سے معافی مانگنی چاہیے کہ آپ نے کہا تھا میں 8,000 ارب ایک سال میں کروں گا. اسحاق ڈار نے دگنا ریونیو کیا ہے 5 سال میں, 4 سال میں, تو آپ مجھے بتائیں نا, آپ نے دگنا کر دیا 1 سال میں. آپ تو جانے تک نہیں دگنا کر سکے, 8,000 ارب پہ نہیں پہنچا سکے. آپ نے کہا میں 10,000 ارب کے قرضے کم کروں گا جب آؤں گا, اور آپ نے 25,000 ارب کو 15,000 لانے کے لیے آپ نے 44,500 ارب پہ پہنچا دیا. تو اپنے کال اور فیل میں آپ, یہ پرابلم یہ ہے کہ لوگوں یہ سمجھتے ہیں, لوگ بھول چکے ہوں گے, لیکن جو فیکٹس ہیں وہ تو نہیں مٹائے جا سکتے. یہ حقیقت ہے. ایک بڑا اہم سوال ہے کہ حال ہی میں انٹرنیشنل مارکیٹ میں جو تیل کی قیمت ہے وہ کم ہو گئی ہے, خام تیل کی قیمت کم ہو گئی ہے, اب وہ $88 فی بیرل کے آس پاس ہے. تو کیا اب اس کا امپیکٹ پاکستان میں بھی آئے گا؟ آپ پاکستان میں تیل سستا کریں گے؟ دیکھیں میر صاحب, ایک تو ہم نے میں آپ کو بتاؤں کہ ہم نے پوری کوشش کی ہے. آتے ہی ہم نے آپ کو یاد ہے 12.5 روپے کے قریب ڈیزل اور پیٹرول کی قیمتوں میں کمی کی, اور قریباً 10.5 روپے کی لائٹ ڈیزل آئل اور کیروسین آئل, مٹی کے تیل کی قیمتوں میں کمی کی. اس کے بعد یعنی انٹرنیشنل پرائس کے جو موومنٹس تھیں, اس کے باوجود, اور جو انہوں نے کمٹمنٹس کی تھی پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیول کی, اس کے باوجود ہم نے پوری کوشش کی کہ اب تک ہم نے ایک دفعہ بھی قیمت نہیں بڑھائی. 2-3 دفعہ یہ ایسی یعنی پرپوزل تھی اوگرا سے کہ جی اس کی اتنی بڑھا دیں اور اس کی تھوڑی سی کم کر دیں. ہم نے اس کو نہیں کیا. ہم کوشش کر رہے ہیں کہ عوام پہ بوجھ نہ ڈالا جائے. اب آپ کہہ رہے ہیں کہ اب جو قیمت ہوئی ہے, آپ کو بھی پتہ ہے کہ سٹاکس ہوتے ہیں کبھی 30 دن کے, کبھی 35 دن کے, کبھی 22 دن کے. یہ جو سٹاکس ہیں جو ان کی قیمت ہوتی ہے اس کے بیسس پہ ایک فارمولہ ہے. اس فارمولے کو تو یہ ابھی اگر آج کل سے جو قیمتیں کم ہوئی ہیں اس کے انشاءاللہ امپیکٹ آگے آئے گا, لیکن اگر آپ یہ توقع کریں کہ اس 30 تاریخ کو ہو جائے گا تو اس کا امپیکٹ اس میں نہیں آئے گا, کیونکہ ایک ٹائم لیگ ہے. آپ پچھلے 15 دن کی جو آپ کی ایوریج قیمت, اس کی کاسٹ, سب چیزیں ڈال کے وہ پاس کرتے ہیں. ہماری پوری کوشش ہوتی ہے کہ ہم قیمتوں میں اضافہ نہ کریں, لیکن آگے آنے والے وقت میں اگر یہی ٹرینڈ رہا تو انشاءاللہ ناٹ دس ٹائم, اگلی دفعہ شاید جیسے آپ کہہ رہے ہیں پاس آن ہم کریں گے, ہم ریٹین نہیں کریں گے. پروفٹ نہیں ریٹین کرے گی حکومت پاکستان. جو انہوں نے انٹرنیشنل معاہدے کیے ہیں کہ یہ ہوگی پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی, یہ ہوگا اس کے گورنمنٹ کے ٹیکسز, وہ ہم صرف وہ اس کے آگے ہم, بلکہ ایک آدھ دفعہ ہم نے وہ بھی نہیں کیا, اور ہماری انٹرنیشنل اداروں کے ساتھ اچھی خاصی یعنی ہمیں ان کو انگیج کرنا پڑا جب میں اینول میٹنگز میں گیا تھا. تو بات یہ ہے جی کہ جو کچھ ہو سکے گا عوام کے لیے بہتری کرنے کی کوشش کریں گے. اگر یہ پرائسز نیچے آئیں گی یہ عوام کو ہی پاس ہوں گی, حکومت اس کو اپنے پاس کچھ نہیں رکھے گی. جی روس سے آپ سستا تیل کب تک لینا شروع کر دیں گے؟ دیکھیں ہماری جو پیٹرولیم منسٹری ہے ان کو میں نے تو ان سے ان پرنسپل امریکن سے بات ہو گئی تھی 3 ہفتے پہلے, انہوں نے ایگری کر لیا ہے. انہوں نے ایک کمیٹی بھی بنا دی جس کا انہوں نے ذکر کیا تھا جو اس کی کیپ فکس کرتی ہے. اب جو ہماری پیٹرولیم منسٹری ہے اس کو یہ مینڈیٹ دے دیا گیا ہے کہ ان کے ساتھ انگیج ہو کے ان سے کوشش کریں کہ جو ہمارے نیکسٹ ڈور نیبر ہے اس کی قیمتیں, چونکہ انہوں نے بہت اسپیشل ڈیل دی ہے, ڈیٹیل تو ہمارے پاس نہیں ہے, وہ ہو. لیکن اگر کیپ بھی جو G7 نے مقرر کی ہے کمیٹی نے, وہ بھی یعنی انٹرنیشنل پرائس سے کم ہے, تو اگر ہمیں وہ تھوڑی بہتر پرائس پہ آئل ملے تو ہماری عوام کی اس سے بھی بہتری آ سکتی ہے. جی ڈار صاحب یہ بتائیں کہ پچھلے دنوں آپ کی صدر عارف علوی صاحب سے ملاقات ہوئی, تو کیا اس ملاقات میں آرمی چیف کی تقرری کے معاملے پہ بات ہوئی تھی یا کوئی معیشت پہ بات ہوئی تھی؟ میر صاحب میں تو معیشت پہ بات کرتا ہوں. میں وزیر خزانہ کی حیثیت سے میرا ذمہ داری تو وہی ہے, بس فسکل ڈسپلن ہر طرف میں پرچار کرتا ہوں کہ جی ہمیں بجٹ کے اندر رہنا چاہیے, ہمیں جو ایکسپینڈیچر ہے اس کو ریشنلائز کرنا چاہیے, اس میں جتنی کو ہم کمی کر سکتے ہیں, بچت کر سکتے ہیں پاکستان کے, وہ کرنی چاہیے. تو میری میٹنگ تو اسی حوالے سے ہوگی نا جی. میں ڈیفنس منسٹر تو نہیں, وہ تو آپ کے دوست ہیں, تو میری علوی صاحب سے تو میٹنگ اسی کے اوپر ہوئی ہے. جی اچھا, وہ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ ڈیفنس منسٹر صاحب جو ہیں وہ صدر عارف علوی صاحب کو نہ صدر مانتے ہیں, نہ وہ کہتے ہیں کہ یہ
افواج پاکستان کے سپریم کمانڈر ہیں. رانا ثناء اللہ صاحب ہمارے انٹیریئر منسٹر ہیں, وہ بھی کہتے ہیں میں اس کو صدر نہیں مانتا. تو شاید میں نے کہا, اس لیے آپ سے میں نے یہ سوال پوچھا کہ ہو سکتا ہے آپ گئے ہوں تو انہوں نے آپ سے یہ بات کی ہو کہ حکومت اگر آرمی چیف کی تقرری کا کوئی نوٹیفیکیشن کرے گی تو میں اس میں کوئی گڑبڑ نہیں کروں گا, شاید کوئی ایسی بات ہوئی ہو. دیکھیں آئین اور قوانین جو ہیں ریلیونٹ وہ بڑے کلیئر ہیں. ایک پروسیس ہے, اس کو فالو کیا جاتا ہے. میں پچھلے 2 پروسیسز میں انوالو رہا ہوں, جنرل رحیل صاحب کے, جنرل قمر باجوہ صاحب کے اپوائنٹمنٹ کے وقت, اور جو اس وقت کے جو چیئرمین تھے ان دونوں میں. تو یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ ایک پروسیس ہے, چند دن رہ گئے ہیں, انشاءاللہ وہ پروسیس 29 تک مکمل ہوگا. چیئرمین صاحب کا 27 تک مکمل ہونا ہے اپوائنٹمنٹ کا, اور آرمی چیف کا 29 تک ہونا ہے انشاءاللہ. جیسے خوش اسلوبی کے ساتھ ہمیشہ اس پروسیس کو مکمل کیا جاتا ہے آئین اور قوانین کے مطابق اور رولز کے مطابق, انشاءاللہ اسی طرح یہ مکمل ہوگا. میں بہت کانفیڈنٹ ہوں اللہ کے فضل و کرم سے. اچھا ڈار صاحب, عمران خان صاحب کے جو وفاقی حکومت ہے یعنی پی ڈی ایم ہے, اس نے عارف علوی صاحب کے ذریعے ہمارے ساتھ رابطہ کیا ہے اور وہ بات چیت کرنا چاہتے ہیں. تو زیادہ غالب امکان یہی نظر آتا ہے کہ اگر بات چیت فیڈرل گورنمنٹ کرنا چاہتی ہے تو اکنامک ایشوز پہ کرے گی. تو کیا عارف علوی صاحب کے ساتھ اس حوالے سے کوئی بات ہوئی ہے کہ جی ان کے ذریعے پی ٹی آئی کو انگیج کیا جائے فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ؟ دیکھیں ایک تو یہ ہے کہ ان کے جو پی ٹی آئی کے سینئر لوگ ہیں, جو پرانے ساتھی ہیں, دیکھیں یہ سارے لوگ ظاہر ہے کہ اسمبلی میں بھی ہوتے ہیں, سینٹ میں بھی ہوتے ہیں, تو ان کے سلام دعا ہوتی رہتی ہے, بات چیت ہوتی رہتی ہے. کئی ہمارے سینئر لوگ ہیں, خواجہ سعد رفیق صاحب ہیں, ایاز صادق صاحب ہیں, اب اسپیکر بھی رہے ہیں, اسی طرح ان کے خٹک صاحب, پریز خٹک صاحب ہیں, اسد کیسر صاحب ہیں, وہ بھی اسپیکر رہے ہیں. تو اس لیول پہ جو سلام دعا اور اس طرح کے انٹریکشن ہوتے ہیں. لیکن جہاں تک عارف علوی صاحب کا تعلق ہے, میں بہت پرانا اس کو 2013 سے کوشش کر رہا ہوں. اس کی جو جمہوریت کے لیے جو چارٹر آف ڈیموکریسی کی تھی, اس کے بعد میری بے پناہ کوشش تھی کہ ہم چارٹر آف اکانومی بھی کر لیں. اور میں نے فلور دی ہاؤس پہ ہر بجٹ دیتے ہوئے یہ ریکویسٹ کی اپنے جو دوست تھے دونوں ڈیوائڈ پہ, نیشنل اسمبلی میں, سینٹ میں, کہ ہمیں چاہیے کہ ہم تمام پولیٹیکل پارٹیز معیشت کے روڈ میپ کو پولیٹیکل غیر سیاسی کر دیں اور ایک روڈ میپ بنا لیں, پھر جو بھی آئے اس کو نہ چھوڑیں اور اس پہ سیاست نہ کریں جیسے آج کل ہو رہی ہے. تو میری ابھی بھی خواہش ہے, وہ میں نے ان کو ضرور کہا تھا کہ ہمیں چاہیے کہ تمام جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ مساق معیشت کے اوپر وہ ایگری کریں اور اس کو ایک یعنی شکل دے کے ایک فائنلائز کر کے. ظاہر ہے کہ وہ ایک پرماننٹ ڈاکومنٹ نہیں ہوتی, اس میں ایوولوشن اور ساتھ ٹائم کے ساتھ چینجز آتی ہیں اور امپرومنٹس ہوتی ہیں, لیکن ایک بیس ڈاکومنٹ بن جائے جو تاکہ پھر اس پہ کمٹمنٹ ہوگا جی کوئی پولیٹیکل پارٹی معیشت کے ساتھ سیاست نہیں کرے گی, جو بدقسمتی سے ہمیشہ ہوتی ہے. جب آپ نے تجویز دی تو ان کا جو رد عمل تھا وہ مثبت تھا؟ مثبت تھا. وہ ان کا دیکھیں عارف علوی صاحب کے ساتھ میں نے یعنی میرے وہ کولیگ رہے ہیں نیشنل اسمبلی میں, جو پارلیمنٹری کمیٹی الیکشن لاز پہ بنی تھی, آپ کو یاد ہوگا, الیکشن ایکٹ 2017 9 لاز کو مرج کیا تھا, اور ان سب کی کہنے پہ میں اس کا بلکہ چیئرمین بنا تھا. حالانکہ وزیر خزانہ ہوتے ہوئے آپ ایک پارلیمنٹری کمیٹی کو بھی ہیڈ کریں تو مشکل ہو جاتا ہے اتنا کام کرنا, لیکن ہم نے وہ کیا. اور یہ اس کے ممبر تھے, عارف علوی صاحب تھے, شفقت محمود صاحب تھے, شری مزاری صاحبہ تھی, تو ہم نے وہ کام اکٹھے کیا. تو اس لیے ایک پارلیمانی تعلق تو تھا نا جی, ہے. اور ان کو میرے ویوز پتہ ہیں کہ ان کا دھرنا بھی میں نے نیگوشیٹ کر کے اٹھوایا تھا ان کے ساتھ. ایک معاہدہ بھی میں نے اور میری ٹیم نے, آپ کو یاد ہوگا, ان کی طرف سے جہانگیر ترین صاحب اور شاہ محمود قریشی صاحب تھے. تو یہ ماضی کے یہ پوری ہسٹری ان کے سامنے ہے. تو وہ بہت اچھے پازیٹیو تھا جی, میٹنگ بھی پازیٹیو تھی اور ڈسکشن بھی پازیٹیو تھی. ملک کے لیے پازیٹیو باتیں تھی, کوئی نیگیٹو بات نہیں. اچھا آخر میں یہ بتائیے سر کہ کل آپ نے ایک انکوائری آرڈر کیا ہے جو آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب اور ان کی فیملی کے ایسٹس جو لیک ہوئے ہیں, تو اس کے بارے میں ایف بی آر میں آپ نے ایک انکوائری آرڈر کیا ہے. میں نے پوچھنا یہ ہے کہ یہ جو ایسٹس اگر کسی کی فیملی کے ایسٹس جو ہیں وہ ایف بی آر سے اگر لیک ہو جاتے ہیں تو کیا یہ غیر قانونی ہے؟ اس پہ آپ کچھ ہمیں سمجھائیں گے؟ جی دیکھیں, قانون اس کی اجازت نہیں دیتا کہ میر صاحب آپ کی, میری یا آرمی چیف کی, ان کے کسی کی بھی
کوئی عام اسیسی بھی ہو اس کی آپ انکم ٹیکس ریٹرنز کورٹ آرڈر کے بغیر کسی کو لیک کریں یا لیک ہوں یا اس میں سے نکالی جائیں تو یہ قانون کہتا ہے. اب میں آپ کو ایک عجیب بات بتانے لگا ہوں. 2017 میں مجھے ایک انونیمس میسیج آیا کہ کوئی لوگ آپ کے اس سسٹم میں جا کے مل ملا کے آپ کی ٹیکس ریٹرنز کو ایکسس کر رہے ہیں. میں نے پتہ کروایا کیونکہ وہ جو لوگ کرتے ہیں ہیکنگ کہہ لیں یا جن کے پاس آتھورائزیشن ہوتی ہے کہ وہ سسٹم کو جا کے دیکھ سکتے ہیں تو اپنے وہ فٹ پرنٹس چھوڑ جاتے ہیں, ٹریسز چھوڑ جاتے ہیں. تو وہ ٹریس ہو سکتا ہے. تو میں نے ٹریس کروایا تو میرے اکاؤنٹ میں قریباً 7 دفعہ اس وقت اٹیمپٹس ہوئیں چیزیں نکالنے کے لیے نکالی. تو میں نے لائٹر وے میں کہا, میں نے کوئی ایکشن نہیں لیا کسی کے خلاف, میں نے لائٹر وے میں کہا, میں نے کہا یار اگر آپ نے کسی کو ریٹرن چاہیے مجھے کہتے میں ویسے ہی دے دیتا آپ کو ساری ریٹرنز کی کاپیز. میں الحمدللہ میں ٹرانسپیرنٹلی آپ کو دے سکتا ہوں, کوئی مسئلہ نہیں. لیکن چونکہ یہ میری ذات کا معاملہ نہیں تھا, یہ کسی کا بھی ہوتا. اگر اس طرح کی آپ ہمارا تو سسٹم اور لا کی وائلیشن ہے. سسٹم کی یعنی کہہ لیں کہ ایکوریسی یا سسٹم کی اسٹرینتھ اس کو یہ چیلنج کر رہا ہے کہ سسٹم میں جا کے اگر کوئی ان آتھورائز بندہ جائے اور جا سکتا ہے. تو میں نے اس حوالے سے کیونکہ غیر قانونی کام ہوا اور یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. کورٹ آرڈر اگر کسی کے پاس ہے تو پھر ضرور ایف پی آر کی چیزیں دی جا سکتی ہیں کورٹ کے آرڈر کے تحت, ادروائز نہیں دی جا سکتی. یہ قانون میں موجود ہے. اس کی سیکریسی وہ ٹیکس اسیسی کے حوالے سے آپ کو یاد ہوگا کہ قاضی فائز عیسیٰ میں لنڈن میں تھا, ان کا بھی میں نے دیکھا تھا کہ کچھ چیزیں ہوئی تھی, وہ بھی غلط تھی, وہ بھی غیر قانونی تھی, وہ بھی جو ہے وہ یعنی جو کام ہوا وہ نہیں ہونا چاہیے تھا. لیکن تو ہم نے 24 گھنٹے دیے تھے, آج رات تو ان کو قریباً میں ایکسپیکٹ کر رہا ہوں کچھ مجھے انٹرنل رپورٹ ملی ہے اور کچھ ٹریسز بھی ملی ہیں کہ جی لوگوں نے ایک لاہور سے ہیں, ایک پنڈی سے ہیں, کوئی لوگوں نے کیا ہے, ہو سکتا ہے ان میں سے کوئی آتھورائز ہو کیونکہ پنڈی میں وہ سرکل ہے وہاں یعنی ہوتی ہے اسیسمنٹ ہوتی ہے, ان لوگوں کو آتھورائز ہوتا ہے کہ وہ جا کے اس اپنے اسیسمنٹ کے حوالے سے دیکھ سکتے ہیں. تو یہ چیز انشاءاللہ اس کو ہم لاجیکل کنکلوژن پہ لے کے جائیں گے کیونکہ یہ ایک انلیگل کام کی اجازت دینا یا اس پہ آنکھیں بند کرنا وہ میں سمجھتا ہوں کہ اپنے فرائض کی ذمہ داری ادا نہ کرنے کے مترادف ہے. تو میں نے بالکل کیا ہے اور انشاءاللہ مجھے بڑی جلدی میں ایکسپیکٹ کر رہا ہوں کہ انٹرم رپورٹ مجھے رات دکھا دی گئی ہے اور مزید انشاءاللہ مجھے فائنل بھی آج ہوپ فلی مل جائے گی. بہت بہت شکریہ وزیر خزانہ اسحاق ڈار صاحب ہمارے سے بات کر رہے تھے. ایک بریک لیتے ہیں جی, اور بریک کے بعد ایک اور بڑا اہم معاملہ ہے اور اس کا تعلق بھی ایک ایسے میڈل سے ہے جو کہ مارکیٹ میں بک گیا. کس کا میڈل تھا, کس نے خریدا, کیسے خریدا, اس پہ بات کریں گے وقفے کے بعد. کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید. آپ کو شاید نہ پتہ ہو لیکن ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ لاہور میں جو پاکستان کرکٹ بورڈ کا ہیڈ آفس ہے تو وہاں پہ ایک چھوٹا سا میوزیم ہے اور وہاں پہ بہت سے جو میڈلز پڑے ہیں, بہت سے کپ پڑے ہیں. تو وہاں پہ ایک ایسا میڈل بھی ہے جو کہ 1987 میں پاکستانی کرکٹ ٹیم کے کپتان عمران خان صاحب کو کرکٹ کلب آف انڈیا کی طرف سے دیا گیا تھا. اور کرکٹ کلب آف انڈیا نے یہ گولڈ میڈل عمران خان کے علاوہ انڈین ٹیم کے کپتان کپل دیو کو بھی دیا تھا. تو یہ گولڈ میڈل جو ہے یہ پاکستان کرکٹ بورڈ کے میوزیم میں کیسے پہنچا, یہ ایک پوری کہانی ہے. اس کو ہم بہت مختصر طریقے سے جلدی آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں اور اس کے ایک اہم کردار ہیں شکیل احمد خان صاحب جن کا تعلق قصور سے ہے, وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم شکیل صاحب. جی وعلیکم السلام. جی اچھا شکیل صاحب, یہ جو میچ تھا جس میچ کے بعد یہ گولڈ میڈل دیا گیا تھا عمران خان صاحب کو اور کپل دیو صاحب کو, اس میچ کا ذکر سچن ٹنڈولکر صاحب نے بھی اپنی کتاب میں کیا ہے اور کچھ انڈین اخبارات جو ہیں ان کے آرٹیکلز میں بھی اس کا ذکر ہے. لیکن ہم آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ یہ جو گولڈ میڈل تھا جو عمران خان صاحب کو ممبئی میں دیا گیا کرکٹ کلب آف انڈیا کی طرف سے, یہ کچھ سال پہلے آپ تک کیسے پہنچا؟ جی سر, اس سے پہلے میں یہ بتا دوں کہ بیسکلی میں کوائن کولیکٹر ہوں اور معروف کوائن کولیکٹر ہوں پاکستان کا. میں تاریخی سکے جات اور
मेडल्स और करेंसी नोट्स जमा करता हूँ। तो मुझे पिछले 10-15 साल से ये मेरी हॉबी है, मशगला है कि मैं इस टाइप की चीज़ें जमा करता हूँ। तो मेरे पास तकरीबन कोई 700-800 के करीब जो है मुख्तलिफ मेडल्स की कलेक्शन है। इसी तरह ये भी मेडल जो है 2014 में मेरे पास आया था। ये मेडल्स की एक लॉट थी जो मैंने ख़रीदी थी लाहौर से, उसके अंदर ये मेडल आया था और ये बड़ी रफ़ कंडीशन के अंदर ये मेडल था। और 1 साल तक तो मुझे इसका इल्म नहीं हो सका कि ये मेडल किसका है और किस से बिलोंग करता है, लेकिन जब मैंने इस मेडल को साफ़ करवाया 1 साल बाद, तो तब ये पता लगा कि ये तो गोल्ड मेडल है। और इसके ऊपर फिर मैंने पढ़ा कि क्रिकेट क्लब ऑफ इंडिया और इसी तरह इमरान खान साहब का नाम इसके ऊपर लिखा हुआ था। तो फिर मैंने इसको जब गूगल से थोड़ा सा रिसर्च किया इसको, तो पता लगा कि ये इमरान खान साहब का 1987 में मिलने वाला जो मेडल है, और ये गोल्ड मेडल है। इसके ऊपर गोल्ड प्लेटेड यानी गोल्ड का पानी चढ़ा हुआ था। तो बाद में मैंने फिर CCI जो क्रिकेट क्लब ऑफ इंडिया, उनसे रब्ता किया, उनको मेल की कि ये मेडल मेरे पास है। तो उन्होंने कहा कि आप हमें ये सेल कर दें, बट मैंने नहीं, इसलिए कि ये पाकिस्तान की प्रॉपर्टी थी, पाकिस्तान का एजाज़ था, तो मैंने इनको नहीं बेचा। लेकिन उससे कोई 2-3 साल के अरसे के बाद जो है ना, ये PCB पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के नोटिस में ये बात आई। मेरा एक छोटा सा इंटरव्यू था एक निजी चैनल पे, तो वहाँ से उन्होंने रब्ता नंबर लेके मुझसे रब्ता किया कि आप ये मेडल जो है वो हमें बेच दें। लेकिन मैंने कहा कि मैं ये मेडल जो है ये पाकिस्तान का एक कौमी हीरो का मेडल है और मैं पाकिस्तान का एक एजाज़ है, मैं इसे बेचना नहीं चाहता। अलबत्ता मेरी कुछ शराइत हैं, अगर आप उन शराइत को मान लें तो मैं ये आपको डोनेट करने के लिए तैयार हूँ। तो मैंने उन शराइत पे जो है PCB को ये डोनेट किया, जिस पे PCB ने मुझे 2-3 अवार्ड्स दिए, एजाज़ी सर्टिफिकेट दिए, सवेनियर दिए। वो हमें पता है। ज़रा ये बताइए शकील साहब कि ये आप कह रहे हैं कि 2014 में आपने मेडल्स बहुत से ख़रीदे थे, तो ये भी मेडल उनके साथ आपके पास आया था। तो ये मेडल आपने 2014 में कितने का ख़रीदा था? सर ये एक लॉट थी मेडल्स की, उस वक्त मैं स्टूडेंट था और तकरीबन मैंने को 3000 रुपये की वो लॉट ख़रीदी थी गालबन। तो क्योंकि मुख्तलिफ मेडल्स मेरे पास आया करते थे, तो वो मैंने 3000 की लॉट थी, कुछ 6-7 मेडल्स थे, उनमें ये भी मेडल था। लेकिन तब तो मुझे ये भी नहीं पता था कि इमरान खान साहब का मेडल है। ठीक है। लेकिन ये भी बाद में मुझे पता चला था कि इमरान खान साहब का मेडल है। तो 3000 रुपये की गालबन लॉट, जिस बंदे ने आपको ये मेडल बेचे थे, तो वो याद है आपको वो बंदा कौन था? सर वो फौत हो चुके हैं, एक बुज़ुर्ग थे, काफ़ी उम्र के हो चुके थे, पिछले साल ही फौत हुए हैं। उनसे मैं ये चीज़ें ख़रीदा करता था। वो मुख्तलिफ़ जगहों से चीज़ें कलेक्ट करके जो है सिक्के और इस टाइप की चीज़ें जो है ना वो बेचा करते थे। और उनसे पहले भी मैंने बेशुमार मेडल्स ख़रीदे थे और मेरे पास एक अच्छी खासी जो है ना वो मेडल्स की कलेक्शन है। तो ये मेरी पाकिस्तान की मुख्तलिफ़ गैलरियों से। ये बताएं कि आप बहुत से मेडल ख़रीदते रहते हैं, तो क्या इसका मतलब ये है कि लोग जो हैं जिनको ये मेडल मिलते हैं, तो वो मेडल अपने मार्केट में बेच देते हैं बहुत से लोग? सर इसमें ये चीज़ है कि बहुत सारे लोग तो बेच भी देते हैं, लेकिन होता ये है कि ज़्यादातर जो मेरे पास, जिस तरह कुछ मेडल्स बड़े रेयर हैं, जिस तरह पहली जंग अज़ीम के, दूसरी जंग अज़ीम के, कुछ मेरे पास ब्रिटिश के मेडल हैं, चांदी के मेडल हैं। एक्चुअली मैं ये समझता हूँ कि ज़्यादातर जो मेडल मिसप्लेस होते हैं या जो है उनको सही तरीके से संभाला, या उनकी अगली जो जनरेशन होती है वो उसको नहीं संभाल पाती, जिसकी वजह से वो मेडल्स, और पाकिस्तान में और भी काफ़ी लोग हैं जो मेडल्स जमा करते हैं, उनके पास मुझसे भी नायाब मेडल्स की कलेक्शन है। लेकिन तो ये ज़्यादातर चीज़ें जो है मिसप्लेस। आपने कभी ये पता करने की कोशिश की कि इमरान खान साहब का ये जो गोल्ड मेडल था, ये मार्केट में कैसे आया? ये किसी ने उनके घर से बेच दिया या उन्होंने खुद ही बेच दिया था इसको? सर मैं एक तो कसूर से बिलोंग करता हूँ, मेरे पास इतने रिसोर्सेज नहीं। अलबत्ता मैंने कुछ जो हमारे मकामी पॉलिटिशियंस थे उनके थ्रू मैंने कोशिश की कि मैं इमरान खान साहब से रब्ता करूं और उनसे पूछूं कि आपका कोई मेडल मिसप्लेस हुआ है, और मेरी ये पूरी कोशिश थी कि मैं इमरान खान साहब तक जो है ये मेडल पहुंचा दूं। और मैंने अपने तौर पे 2 साल इसके लिए एफ़र्ट की, लेकिन चूँकि मैं एक पसमानदा इलाके से ताल्लुक़ रखता था तो मेरी रसाई नहीं हो सकी उन तक। तो फिर मैंने कहा कि इसकी जो बेहतरीन जगह है, क्योंकि पाकिस्तान की एक हिस्ट्री है, तो इसके लिए PCB जो है ना सबसे अच्छी जगह है। PCB ने भी मुझे ऑफ़र की थी कि आप ये मेडल हमें बेच दें, लेकिन मैंने कहा कि ये बेचने से ज़्यादा बेहतर है। चलिए, ये आपकी बहुत बड़ाई है कि आपने इसको बेचा नहीं, लेकिन आपको पता है कि PCB ने फिर इसका फोरेंसिक टेस्ट भी करवाया था और उसमें ये पता चला था कि ये वाकई इमरान खान साहब ही का मेडल है जो उनको क्रिकेट क्लब ऑफ इंडिया ने 1987 में मुंबई में दिया था।
جی جی بالکل سر، انہوں نے مجھے یہ بتایا تھا، اور یہ 4 سے 5واں جو یہ انگلینڈ جو ہے نا یہ میڈل گیا، وہاں سے اس کی فورنزک لیب، اور اس کی اصل ڈیٹیلز بھی انگلینڈ والوں نے ہی مہیا کی تھیں. اس سے پہلے زیادہ ڈیٹیلز کا نہیں پتہ تھا کہ یہ جو میڈل ہے اس کی تاریخی اہمیت کیا ہے. تو بعد میں پتہ لگا کہ یہ کرکٹ کلب آف انڈیا نے جو ایک 20 اوورز کا میچ تھا جو پاکستان نے ہی جیتا تھا انڈیا کی سرزمین پہ، یہ میڈل تب ان کو دیا گیا تھا. اور تب انہوں نے پھر اس کی مکمل ڈیٹیل کے ساتھ اس میچ کی ایک اہم بات میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہ جو میچ تھا جو ممبئی میں ہوا تھا، اس میں جو انڈیا کے معروف کرکٹر ہیں سچن ٹنڈولکر، انہوں نے پاکستانی ٹیم کی طرف سے فیلڈنگ کی تھی، کیونکہ اس میچ میں جو عبد القادر صاحب تھے، یہ اس لحاظ سے بڑا ایک تاریخی میچ تھا کہ سچن ٹنڈولکر نے پاکستانی ٹیم کی طرف سے فیلڈنگ کی تھی. لیکن اس سے بھی زیادہ اہم بات یہ ہے کہ وہ جو گولڈ میڈل عمران خان صاحب کو ملا تھا وہ آپ تک پہنچ گیا، اور آپ نے ایک بہت ہی ذمہ دار شہری کا ہونے کا ثبوت دیا، اور اس کو آگے نہیں بیچا اور نہ ہی پی سی بی کو بیچا، بلکہ آپ نے پی سی بی کو ڈونیٹ کر دیا. تو شکیل احمد خان صاحب، آپ کا جذبہ جو ہے اور آپ کا جو طریقہ کار ہے یہ باقی لائق تحسین ہے. ہم آپ کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں. آپ کا بہت بہت شکریہ. ناظرین، ایک اور بریک کے بعد ایک اور بہت ہی اہم معاملہ ہے، اس پہ بھی بات کرنی ہے. کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید. کل ہم نے اپنے پروگرام میں مٹیاری کراچی پروجیکٹ جو ہے ایک M6 کے نام سے جس کو یاد کیا جاتا ہے، اس کے بارے میں بات کی تھی، اور اس میں آپ کو پتہ ہے کہ نیشنل ہائی وے اتھارٹی کے اربوں روپے جو ہیں وہ غبن ہوئے ہیں. اس میں جو ڈی سی مٹیاری ہیں اور ان کے علاوہ کچھ دیگر افراد کو گرفتار کیا گیا. ہم نے سینئر صحافی امداد سومرو صاحب سے بات کی تھی، اور اس میں ایک سوال پیدا ہوا تھا کہ کیا اتنی بڑی رقم جو ہے وہ کسی سیاسی سرپرستی کے بغیر اس کا غبن کیا جا سکتا ہے یا نہیں کیا جا سکتا. اور اس سلسلے میں سندھ کے جو ریونیو منسٹر ہیں مخدوم محبوب زمان صاحب، ان کا بھی نام آیا تھا. کل ہمارا ان سے رابطہ نہیں ہو سکا، آج وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. مخدوم صاحب، بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا. مخدوم صاحب، یہ بتائیں گے کہ آپ ہی کا علاقہ ہے، تو سوال یہ ہے کہ ایک ڈی سی جو ہے وہ اتنی بڑی رقم جو ہے وہ ایک مضبوط پولیٹیکل بیکنگ کے بغیر اس کو کیسے مس اپروپریٹ کر سکتا ہے؟ جی میر صاحب، آپ کا بہت شکریہ مجھے لائن پہ لینے کا. پہلے کہ آئی گو انٹو دا ڈیٹیل، میں چاہوں گا کہ آپ کے جو کل کا شو تھا، جو میرے لیے بہت ہی ایک معتبر شو ہے پاکستان کا، اس کے کچھ فیکٹس تھے جو میں ان کو کریکٹ کرنا چاہوں کل کے آپ کے ایپیسوڈ کا. تو مجھے اجازت دیجیے گا. ایک تو جو یہ زمین ہے NHA کی، وہ ہے تالکا تحصیل مٹیاری کی، اور وہاں کا MPA، کل تھوڑی بات ہو رہی تھی تو میں نے کہا کلیئر کر دوں میں کہ وہاں کا الیکٹڈ MPA اس ایریا کا الگ ہے. جو لینڈ ایکوزیشن آفیسر ہے وہ میری تحصیل جو میرے حلقے کی آتی ہے وہ ہے. پہلی بات. ٹھیک ہے. دوسری بات میر صاحب یہ تھا کہ اٹ از مائی پلیزر ٹو بی آن یور شو. ہماری مس کمیونیکیشن ہوئی آپ کی ٹیم کے ساتھ، could not come yesterday. بات یہ ہے کہ جو بیوروکریسی ہے ہمارے پاکستان کی، وہ جو کانسٹیٹیوشن اور جو رولز آف بزنس ہیں وہ ان کو بہت زیادہ امپاور کرتی ہے، اور جو ایک امپریشن ہے کہ پولیٹیشین کا جو پاور ہے وہ اوور شیڈو کرتا ہے بیوروکریسی کے اوپر، تو اٹ ڈیفرز. جو ہمارا ایگزیکٹو برانچ ہے ایڈمنسٹریشن کی اور جو لیجسلیچر ہے، اس میں جو ایگزیکٹو پوزیشن ہوتی ہے، جو پرائم منسٹر اور چیف منسٹر، دے آر ایکسٹریملی پاورفل. جو منسٹریل پوزیشن ہوتی ہیں ہمارے پروونس میں اور سینٹر میں، تو ان کی اتنی پاور نہیں ہوتی. جو ڈپٹی کمشنرز ہیں ہمارے سندھ کے، ان کی جو ایڈمنسٹریٹو پاور ہوتی ہے وہ SNGAD کے پاس ہوتی ہے، چیف سیکرٹری کے پاس ہوتی ہے. جو ایک منسٹر کے جو ریونیو منسٹر کا پاور ہے پروونس میں، جو AP کے رولز ہیں ہمارے، وہ 16 جو BPS اسکیل 16 ہوتا ہے اس تک ہوتی ہے یوزلی ہمارا. جو ڈپٹی کمشنر ہوتا ہے اٹس این انڈیپینڈنٹ باڈی. اچھا، وہ آپ کی بات درست ہے. ایک سوال، چھوٹا سا سوال ہے، کیونکہ ایک ڈاکومنٹ میرے پاس موجود ہے، اس میں آپ کا نام تو نہیں ہے لیکن آپ کی فیملی کا اس میں ذکر ہے. اس میں ایک فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی بنی تھی، اس کی رپورٹ آ چکی ہے، وہ رپورٹ میرے پاس ہے. ایک اور JIT بنائی گئی ہے، اس کی ایک رپورٹ چیف منسٹر کو پیش کی گئی ہے. کیا یہ جو فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی تھی جو منسٹری آف فائنانس نے بنوائی تھی اور جو JIT ہے، ان دونوں میں سے کسی نے آپ سے رابطہ کیا؟ میر صاحب، میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ میرا نام جس کو امپلیکیٹ کیا جا رہا ہے وہ کسی بھی JIT میں
نہ جو ڈپٹی کمشنر فارمر جو تھے نہ ان نے باضابطہ میرا نام کہیں دیا ہے, ٹھیک ہے, نہ کسی جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم میں میرا نام آیا ہے, نہ جو چیف سیکرٹری نے کمیٹی نوٹیفائی کی اس میں میرا نام آیا ہے. کچھ سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم جو ریگولیٹڈ باڈیز نہیں ہیں ان کے تھرو اگر میرا نام آیا ہے اور اس کو اس طریقے سے نیشنل لیول پہ رپورٹ کیا جا رہا ہے, ٹھیک ہے, یہ بہت بڑی بدقسمتی ہے. ٹھیک ہے, اور ایک پولیٹیسائز کرنا ایک بندے کو اور پولیٹیشین کو سافٹ ٹارگیٹ سمجھ کے اس کو امپلیکیٹ کرنا, تو آئی کنڈیم دس. آپ کا شو ایک معتبر شو ہے میرے لیے. تو اگر آپ سے کوئی مستقبل میں کوئی ایف آئی اے یا کوئی اور ادارہ آپ سے بات کرنا چاہے اس ایشو پہ, تو آر یو اوپن ٹو اسپیک آن دس ایشو؟ جی, آئی ایم اوپن فار پروونشل انویسٹیگیٹو ایجنسیز, نیشنل انویسٹیگیٹو ایجنسیز, ایون انٹرنیشنل انویسٹیگیٹو ایجنسیز. چلیں پھر تو بات ہی ختم ہو گئی. میرا عرض سنیے گا کائنڈلی. اس میں اگر ضرورت پڑی تو مائی سیلف آئی ایم ریڈی ٹو پریزنٹ مائی سیلف, مائی فیملی از ریڈی ٹو پریزنٹ مائی سیلف. ایسی کوئی بات نہیں ہے. پاکستان سے جو ہم باہر گئے تھے وہ آفیشیل لیو لے کے گئے تھے, اس کے بعد یہ ایک اسکینڈل سامنے آیا ہے. ایسی تو کوئی جو سوشل میڈیا پہ کچھ لوگ ہو آر ڈاؤن ٹراڈن مینٹلی, انہوں نے ایک ہائی بنائی ہے پولیٹیسائز کرنے کی, تو میں اس کو کنڈیم کرتا ہوں, اینڈ وی ول چیلنج دیم ایٹ ایوری پلیٹ فارم. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ مخدوم محبوب زمان صاحب, ہمارے سے بات. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.